ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پیارے بچوں، پیچھے کل ہم نے یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کے بارے میں پڑھا جو آپ نے اپنے والد محترم کے لیے بھیجی، جس میں اللہ نے شفا رکھی تھی، تو اس میں تبرکات کی حقیقت کا بھی ذکر آ گیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوتا ہے، یا عجیب سا منظر ہوتا ہے، عجیب سا موقع ہوتا ہے۔ اتنی 40 سال کی تقریباً جدائی کے بعد ملاپ ہو، تو کیا کیفیت یعقوب علیہ السلام کی ہوگی اور کیا کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوگی۔ وہ دل کی دھڑکن، وہ امنگوں کا پورا ہونا، اس میں خیالات، اس میں الفاظ کیسے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، کہ جب وہ داخل ہوئے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، آویٰ الیہ ابویہ، انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے سارے جو کل 72 افراد تھے، سارے پوتے پوتیاں، سارے پاٹ ڈال ٹول کے جب وہ مصر کے قریب آئے نا، یوسف علیہ السلام کے اندر بھی بڑا جذبہ تھا۔ بادشاہ مصر جڑا تھا، اس نے بھی کہا کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ استقبال کرو۔ کہتے ہیں 4000 فوجی، 4000 جوان حضرت یوسف علیہ السلام کے لشکر کے 4000، یعنی آپ کے والد محترم کے استقبال کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے 4000 جو ہے نا فوجی آئے استقبال کے لیے۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہودے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے یہودا، یہ جلوس کیسا ہے، یہ صحرا لوگوں سے کیوں بھر گیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے عرض کیا ابا جان، یہ آپ کے بیٹے یوسف کے غلام اور آپ کی فوج ہے، آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ تو زمین کے فوجی جلوس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر تو دیکھیے کہ فضائے آسمانی فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ملائکہ قطاریں اس جشن ملاقات میں شرکت کرنے کے لیے قطاریں بنا کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہی فرشتے ہیں کہ جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ آج خوشی کے موقع پر بھی اللہ نے کہا جاؤ میرے یعقوب کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔
اور یہ بات یاد رہے کہ 2 موقعوں پر ملائکہ آسمانی 2 مواقع پر زمین سے آسمانوں تک قطاریں باندھ کر خوشی کا جلوس نکالا۔ ایک موقع ملاقات جب یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس وقت، اور دوسرا جشن عید میلاد یعنی سیدہ آمنہ کے گھر سے تا فلک تک جب میرے سرکار کی پیدائش ہوئی تو فرشتے قطاریں در قطاریں آسمان تک جو ہے نا ان کے قطاریں بنی ہوئی تھی، کیونکہ سرکار کے آنے کی خوشی میں اس وقت بھی فرشتوں نے اس طرح استقبال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بہرحال میں بات کر رہا تھا ملاقات کی۔ جب یوسف علیہ السلام قریب آئے، گھوڑے سے اترے، یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا میرا یوسف کون ہے؟ یہودا نے جواب دیا کہ سب سے جو عمدہ لباس میں سب سے سونا جو ہے، سب سے خوبصورت شاہی لباس پہنے، اور اس کے ساتھ دوسرے تاج جو ہے نا، مطلب مراد ہے کہ اتنا خوبصورت کوئی نہیں جتنا یوسف ہے، تو وہ تیرا یوسف ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے جب قریب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام چاہ کہ پہلے سلام کریں، مگر جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ والد ماجد کی سلامتی کے لیے پہلے دعا کرو، کہ میرا بھی شکر کرو، اور اپنے باپ کے لیے دعا کرو کہ میں نے 40 سال کے بعد تمہیں ملایا، میرا شکر اس لیے کرو، اور اتنا لمبا سفر کر کے تیرا باپ تیری محبت میں آیا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات ہے کہ وہی آنکھ وہی ہے، آنکھ کا پانی بھی وہی ہے، کبھی وہ غم سے نکلتا ہے، کبھی وہ خوشی سے نکلتا ہے۔ اللہ اسی چیز سے غم بھی دے دیتا ہے، اللہ اسی چیز سے خوشی بھی دے دیتا ہے۔ یوسف اپنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب دیکھو پانی کے اندر بہایا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے، تو پانی کے داخل ہونے کا خوف تھا، پانی کی وجہ سے پریشان ہوئی، لیکن وہی وقت آیا جب فرعون غرق ہو گیا تو اس پانی کی وجہ سے ہی خوشی بھی مل گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹا، بڑی تڑپ ادھر ہے، بڑی تڑپ ادھر ہے، تو دونوں جب ملے بغل گیر ہوئے، کیا منظر ہوگا، کیا آنسو خوشی کے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الذاہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پہ سلامتی ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ وعلیکم السلام یا ابا الفرحانی، اے فرحتوں والے تجھ پہ بھی سلام ہو، یعنی مجھے خوشیاں دینے والے تجھ پہ بھی۔ باپ کو کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی سارے قبیلے والوں سے ملے، بھائیوں سے، باوجوں سے، سب سے ملے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے جب محل میں گئے، پھر وہ 11 بھائی بھی، باپ بھی سارے سجدے میں گر گئے، جو بچپن میں آپ نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر، وہ جو خواب شروع میں آیت کے اندر آیا وہ سارا پورا ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یہ ہے وہ میرا رب جس نے اچھے طریقے سے مجھے نکالا جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تمہیں گاؤں سے یہاں پر، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فرق ڈالا تھا، تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے نا انبیاء کرام
ان کی اولادوں کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، یعنی ان کو بھی جو ہے کہ کوشش کرتا ہے. تو ہم بھی کس بات کی بولی، ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر نا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے، میرے نبی نے کہا کہ میں اس رب کا شکر گزار ہوں جس نے اچھے طریقے سے مجھے جیل سے نکالا. لیکن یہاں پر جیل کا ذکر آیا، کنویں کا ذکر نہیں آیا. مفسرین نے اس کے کچھ جواب دیے ہیں. اس لیے یوسف علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے اس کے بھائی، اور اس لیے یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کا ذکر کیا مگر کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ میرے بھائی شرمندہ نہ ہو. یہ نبی کی شان ہے. آج ہماری یہ عادت بن گئی، جس طرح جب تک اس کا کپڑا نہ اتار دے، اس کو ننگا نہ کر دے، اتنی دیر تک لوگوں کے چین نہیں آتا. اور بعض کہتے ہیں کہ کنویں کا ذکر نہ کرنا 9 وجہ سے تھا. ایک کہ بھائی شرمندہ نہ ہو، اور یہ کنواں اتنی بڑی مصیبت نہ تھی جتنی جیل تھی، کیونکہ کنواں صرف 1 یا 2 راتیں یا 3 راتیں کنویں میں رہے. جیل میں کہ کتنے، کہیں لکھا ہے 12 سال، کہیں میں کم و بیش لکھا ہے 7 سال لکھا ہے. اور کنویں میں حضرت جبریل کا ساتھ تھا. کنویں کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا ساتھ تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا جا کے میرے یوسف کے پاس رہو. لیکن جیل میں چوروں ڈاکوؤں کا، کنویں میں جان کو مصیبت ہے، یعنی کنویں میں جان کو مصیبت تکلیف تھی. کنویں میں صرف یہ تھا کہ جان نہ چلی جائے، لیکن جیل میں ایمان کو مصیبت اور تکلیف تھی. اللہ اکبر. کنویں کے وقت آپ نابالغ تھے، رائی کا شکر واجب نہ تھا. یعنی اس وقت جس طرح نابالغ مکلف نہیں ہوتا، نماز روزے کا شکر واجب بند نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا شکر واجب نہ تھا. لیکن جیل سے رائی کے وقت آپ بالغ تھے، اس لیے رائی کا شکر واجب تھا. کنویں کی تکلیف بچپن میں آئی تھی، بھولی بسری ہو گئی. جیل کی مصیبتیں ابھی تازہ تھی. نیز کنویں میں بھائیوں اور جو ہے نا محبوبوں کا تعلق تھا، اور جیل سے قانون کا. اس لیے آپ نے ایک موقع پر مصری عورتوں کا اور ان کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر تو کیا، مگر زلیخا کا ذکر اس وقت بھی نہ کیا کہ یہ شان نبوت کی فراخ دلی ہے. پھر کنویں سے نکلنا آسان تھا، جیل سے نکلنا قانونی گرفت کی وجہ سے مشکل تھا. کنویں میں صرف صحت کو نقصان ہوا، جیل میں صحت اور عزت کو نقصان، اس لیے کنویں کا ذکر نہیں فرمایا. ذاتی اختلافات اور جھگڑے کی بنا پر بھائی برادری کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جیسا کہتے ہیں نا، ناخنوں سے ماس ناخنوں سے جدا نہیں ہوتا، نہ قطع رحمی ہو سکتی ہے، نہ میراث کی بندے. دیکھو یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے اتنے اختلافات کے باوجود یوسف علیہ السلام جب بھی بلاتے نا تو ان کو کہتے اخوتی، میرے بھائی. میں کہتا ہوں قربان جاؤں، یہ بڑی شانیں ہیں، یہ بڑی شانیں ہیں. یہ اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہیں. جس طرح سرکار دو عالم فتح مکہ کے دن سب کافر کٹھے سامنے کھڑے، تو اس وقت سرکار کے اشارے کی دیر تھی. کئی عورتوں نے بیوہ ہو جانا تھا، کئی بچوں نے یتیم ہو جانا تھا. لیکن اس وقت سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو، تو کہنے لگے آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں. تو اب نبی پاک کو ستانے والے بھی بڑے تھے، بیچ میں راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، آپ کی بیٹی کے اپنا پیٹ میں خنجر مارنے والے بھی تھے، بڑی بڑی تکلیفیں دینے والے بھی تھے. لیکن قربان جاؤں، یہ حوصلہ انبیاء کرام کا ہی ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، میں بھی تمہیں کہتا ہوں لا تثریب علیکم الیوم وانتم طلقاء، جاؤ آج کوئی تم جو ہے نا سارے آزاد ہو. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مکے کی وادیوں سے کلمے کی آواز گونج اٹھی تھی.
جو تلواروں سے مسلمان نہیں ہوئے وہ اللہ کے فضل سے میرے نبی کے اخلاق سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کا ادب و احترام ہم سب پہ لازم ہے، انبیاء پہ بھی لازم تھا۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ آج بات سوچ کے کرنی ہے، آج تیری ماں پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، اللہ نے مجھے نبوت بھی دی، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ برم بوالدتی، کیا کروں کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ سمجھ آئی؟ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی حکم جو ہے نا وہ بھی ساتھ دیا ہے۔ اور ماں باپ کی دعا بندے کو بڑی اونچے مقام پہ لے جاتی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو کنویں میں، حضور نے فرمایا یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ دنیا آنی جانی یہ چیز ہے، پیسے کو نہ دیکھو، ماں باپ کی خدمت کو دیکھو۔ کام وہی نفع کا ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ دنیا تو جو ہے کہ غیر مسلموں کے پاس بھی بڑی ہے، لیکن جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، لیکن مسلمان کے ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں یقین رکھتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آخر